اللہ عادل ہے تو دنیا میں مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے؟ تربیت سختی کے ساتھ کرنی چاہیے یا محبت کے ساتھ؟ اور جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کے لیے تو رہنے سہنے کے لیے بیشت کے باغات ہیں۔ یہ سامان ضیافت ان کارگزاریوں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے، اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کے مزے کو چکھو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ آیت نمبر 18 میں مجمل طریقے سے فرمایا، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ دونوں کی عاقبت کو بیان کیا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دو آیتوں میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، ایمان عمل سے جدا نہیں ہے۔ نمبر 2، مومن کے تمام کام اچھے ہونے چاہیے۔ نمبر 3، جنت کے باغات مومنوں کی پذیرائی کے لیے ہیں۔ نمبر 4، ایسا فاسق انسان جو قیامت کا منکر ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نمبر 5، جہنمیوں کو جسمانی سزا کے ساتھ ساتھ روحی توہین کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم یقینی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو عنقریب ہوگا، تاکہ یہ لوگ اب بھی میری طرف رجوع کریں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته۔ نکات، دنیا کا عذاب نزدیک بھی ہے اور چھوٹا بھی، لیکن آخرت کا عذاب دور اور بڑا ہے۔ قاعدے کے حساب سے ادنا کے مقابلے میں ابعد آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا عذاب دور ہے، لہٰذا ابعد کے بجائے اکبر کی صفت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ ادنا کے مقابلے میں اصغر آتا تاکہ لفظ اکبر کے مناسب ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے عذاب کو چھوٹا نہیں شمار کر سکتے لہٰذا ایک جگہ لفظ ادنا استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ لفظ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العذاب الادنا سے مراد وہ مصیبتیں، بیماریاں اور رنج و غم ہیں جو دنیا میں انسان کو پیش آتی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین و کنز الدقائق۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مصیبت میں ڈالنا اللہ کی ایک سنت ہے۔ نمبر 2، تربیت کرنے کے لیے ہمیشہ اور ہر جگہ محبت کام نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی سخت برتاؤ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، آخرت کا عذاب دنیا کے تمام عذابوں سے بڑا ہے۔ نمبر 4، دنیا کی مصیبتیں ہمارے لیے بیدار ہونے کی گھنٹی اور توبہ کا باعث ہونی چاہیے۔ لعلہم یرجعون، گناہ گاروں کے لیے بھی واپس پلٹنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ نمبر 5، دنیا کی مصیبتیں اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ یہ مصیبتیں حکمت کی بنا پر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ نمبر 6، تربیت کرنے کے لیے اثر ہونے کا احتمال پایا جانا ہی کافی ہے، یقین کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ دنیا کی مصیبتیں اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ یہ مصیبتیں حکمت کی بنا پر اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ تربیت کرنے کے لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر محبت کام نہیں آتی، بلکہ بعض جگہوں پر سختی سے برتاؤ کرنا چاہیے، اور ایسا فاسق انسان جو قیامت کا منکر ہو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔